अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शामिर का नावल बख्त का ये पार्ट 11 है। हारून और हाली जब हसन के कमरे में दाखिल हुए तो वो मुंह दीवार की जानिब मोड़े बैठा था, ऐसे कि वो इन दोनों की तरफ पीटती। हाली मशकूक सी आगे आई थी। झींगे क्यों बुलाया मुझे, और ये मुंह क्यों इस तरफ का रखा है? कमर पर हाथ रखे आंखों की पुतिया सकेड़े पूछ रही थी। पहले वादा करो मुझे जज नहीं करोगी, आखिर को मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी खूबसूरती पैक है। उसकी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे मुश्किल से बोल रहा हूँ। अब क्या हारून भी मशकूक हुआ था और हाले के सामने से गुजरते हुए फ़ौरन हसन के सामने जाकर खड़ा हुआ था। और फिर 2 सेकंड बाद ही इसका बुलंद सा कहका पूरे कमरे में गूंजा था। हाले ने आगे बढ़कर हसन का चेहरा देखा और फिर अगले सेकंड वो भी पागलों की तरह हंसने लगी थी। हसन जो कि ब्लैक चारकोल ब्यूटी मास्क लगाए बैठा था, इन दोनों को हंसते देखकर खफीफ सा मुंह छुपाने लगा। अल्लाह अल्लाह हसन, तुमने ये क्या किया है? पेट पकड़े हंसती जा रही थी। हारून ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला था, हसन की तस्वीर बनाने लगा। हारून भाई ना करें यार प्लीज़, फुरहानसा सा हो गया। ये क्यों लगाया है तुमने? हंसते हंसते बमुश्किल बोली थी। इसकी आंखों में पानी भर गया था। यही हाल हारून का था। वो नीचे बैठ कर गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था ये, और ईशा मदद की शादी पे मिलने वाली लड़की, इसको भी कई बार लगे हुए देखा था, तो आज तुम्हारे कमरे में जब गया तो ये मिल गया। मैं ले आया और लगा तो लिया, लेकिन जब उतारने लगा तो मेरी स्किन इतनी खींचने लगी तब दर्द करने लगी थी। इसी तुम्हें बुलाया है और तुम हो के हंसे जा रही हो। वह जैसे रो देने को था। हालांकि ऐसी ज़रा देर को थमी थी, वो अपनी आंखें साफ करती उसके करीब बेड पे बैठी थी, जबकि हारून अभी भी नीचे बैठा था। उसकी ऐसी ज़रा सी देर को थम जाती, फिर अगले ही लम्हे फिर से हंसने लगता। लो इधर करो चेहरा, मैं उतार देती हूँ, मुस्कुराते हुए बैठी। लेकिन हसन ने जो ही चेहरा उसकी जाने मोड़ा, वो एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। उठो चली जाओ। नहीं उतरवाना मैंने, जाओ, वो बरहमी से बोला था। इसी वक्त हारून उठ के उसके करीब आकर बैठा था। लाओ मैं उतार देता हूँ, वो सिगरेट दबाते हुए बोला था। और फिर अगले 5 मिनट तक हारून उसके चेहरे से मास्क उतारता रहा। हारून जैसे ही मास्क उतारने लगता, हसन चीखने लगता। शायद उसको दर्द हो रहा था, लेकिन हाले की एक ही धमकी पर वैसे खामोश होकर बैठ के जैसे कोई मुजस्मा हो। अगर तुम चीखे या बोले तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। बस फिर हसन जम के बैठ गया और पूरा मांस उतरने तक हिला तक नहीं। मांस उतरने के बाद वो वॉशरूम में मुंह धोने चला गया था। हारून और हाले उसके बेड पे बैठे थे। हाले कितनी बार फेस वॉश लगाना उसने अंदर से सतर्क थी, कम से कम 10 बार, वरना झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोली थी। लेकिन निशा तो इतनी बार मुंह नहीं धोती, वो अंदर से बोला था। हाँ तो जाओ अपनी उसी माँ से पूछ के आओ कितनी बार मुंह धोना, दिमाग ना खराब करो मेरा। वो खामोश हो गया था। उसकी अब कोई आवाज़ नहीं थी। तुम्हें पता है इस दिन बार में मेरी मुलाकात किससे हुई? उमर, वो लड़का उमर, उस रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी निकाली थी। हारून चौंका था। तुमने उसे क्यों बात की? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा था ना, तुम ये तक भूल जाओगी कि वो रात कभी हमारी ज़िंदगी में आई भी थी। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? इसी बात से याद आया, तुम्हें ये पता है कि ये बात बज्जो को भी पता है? उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया। हाँ मुझे पता है, वजह से बेदहानी में बोल गया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। हाले हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब है, जाहिर है उसको पता लगना ही था। मदद ने उसको बताया था कि तुम उसकी माया वाली रात घर पे नहीं थी। उसने बात संभाल ली थी। अच्छा खैर दफ़ा करो, मैं ऐसे इनकी वीडियो इंस्टा पे लगा रही हूँ, वो चहकती हुई बोली थी। हाले ने उसके मास्क उतारने वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी और अपने मोबाइल पर लगी थी, जब इसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ी। ये इनकी यूनिवर्सिटी फेलो की किसी शादी की डांस क्लिप थी। हाले को एकदम शरारत सूझी थी। ये देखो हारून, मैं भी अपनी शादी पे ऐसा डांस करूँगी, मैं टांगे तोड़ दूँगा। वो वीडियो देखे बगैर बोला था। पहले देख तो लो। वो खफा हुई थी। नहीं देखनी, और खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की। हाले मैं वापस आके छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो उसको वार्न करते हुए बोला था। जबकि हाले एकदम सीधी होकर बैठी थी। वापस आकर मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं चला ही जाऊँगा। 2 दिन बाद जा रहा हूँ, टेंशन ना लो। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में बोल रहा था, लेकिन अंदर से कोई उसका दिल जकड़ रहा था। तुम मेरी शादी पर, मेरे इतने बड़े दिन पर मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेयकीनी से बोल रही थी। हारून ने कंधे झुकाए थे। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका सर झुका हुआ था। अपने मोबाइल की तारीफ स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए बोल रहा था। अकेली कब होगी? तुम सब लोग हैं तो सही तुम्हारे साथ। अगर हाले के साथ हारून शायद ना हो तो वो अकेली होती है। तुम्हारे अल्फाज है हारून, वो दुख से कह रही थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारी शादी पर चन्ना मेरे ये गाता रहे। हाले सुल्तान वो फिल्म है,
वेलकम टू रियलिटी हसन बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा तंजिया सा कहकर फिर से अंदर गायब हो गया था। अभी 4 दफ़ा और मुंह धोना था। मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाले तुम सफ़ीर से शादी कर रही हो, मैंने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया। अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही शर्त तुम पे भी लागू होती है। हाले मेरी सिचुएशन समझो। वो इसकी आंखों में देखता नरमी से बोला था। हाले खामोश हो गई थी। उसका दिल दुखा था, बहुत बुरी तरह दुखा था। ये मुलाकात एक होटल स्वीट में होना तय पाई थी। फरवा ने वही लिबास पहन रखा था जो सुबह महर के साथ उस कैफ़े में पहनते हुए पहन रखा था। अलबत्ता मेकअप को ताज़ा टच ज़रूर दिया था। लिपस्टिक सुबह से ज़्यादा तरोताज़ा थी। फ़हीम मिर्ज़ा और फरवा एक दूसरे के आमने सामने सोफ़ों पर बैठे थे। बीच में शीशे की मेज़ हायल थी। फ़हीम के सोफ़े से ज़रा दूर उसके गार्ड्स खड़े थे, जबकि एक 28-29 साल लड़का इनके साथ बैठा था। इसकी आंखें फ़हीम से मिलती थी। वो इनका भांजा था, नू मिर्ज़ा। उसने फूलों वाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गले में कई तरह के चेन, हाथ में ब्रेसलेट। इसकी रंगत सांवली सी थी, आंखें सुनहरी शातर सी, बाल हल्के घुंघराले थे। वो चुभती हुई नज़रों से सामने बैठी फरवा को देख रहा था। वो गैर आरामदाह सा लगता था। तो आप ये कह रही हैं कि आप मुझे हेमंत दिलवा सकती हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कैसे। वो 55 से 60 के करीब की उम्र का, बाल कलमों से सफ़ेद थे। स्याह कुर्ता सूट के ऊपर सफ़ेद कोट पहने वो काफ़ी हैंडसम लगता था। मैं आपको क्यों वैसे भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब आप ये सुनिए कि कैसे। मुस्कुराते हुए बोल रही थी। बात दरअसल ये है कि मेराज सुल्तान की बेटी की शादी है 10 दिन बाद। आपने बस करना ये कि उसकी बेटी को एक रात घर नहीं पहुँचने देना, और फिर बाकी का सारा काम मेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, उसकी बेटी का हेमंत से क्या ताल्लुक? वो अगर घर ना भी पहुंची तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शादी कैंसिल हो जाएगी। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेराज सुल्तान अपनी ज़मीन मुझे क्यों देगा? और अगर आप ये कह रही हैं कि इस रात मैं मेराज को भी मार दूँ, तो नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं। वो अच्छा आदमी है, फ़हीम संजीदगी से बोले थे। मैंने कब कहा कि उसको मार दो? मैंने कहा उसकी बेटी घर ना पहुँचे। वो एक लफ्ज़ पर जोर देती बोल रही थी। जब बेटी अपनी शादी की रात घर नहीं पहुंचेगी तो मेराज सुल्तान आधा मर जाएगा, और आधा मरा हुआ मर्द कारोबार के मामलात नहीं संभाल सकता। वो शर्म के मारे घर से निकलेगा भी नहीं, और इसके बाद उसके वारिस हम होंगे, और मेरा शोहर हम आपसे हेमंत के सारे मामला तय करने को तैयार हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। इन सब में आपको क्या फ़ायदा होगा मिसिस सुल्तान? फ़हीम ने काफ़ी देर से ज़ुबान पर मचलता सवाल बिलाखर पूछ लिया था। उस लड़की की तरफ कुछ पुराने हिसाब है मेरे मेरे इस लड़की की तरफ, या फिर शायद इस लड़की के चेहरे की तरफ कुछ वादे हैं जो मैंने अपने किसी अजीज़ से किए थे। इनकी आंखों में किरचियाँ भरने लगी थी। कहते हैं किसी से अगर मरते वक्त कोई वादा करो तो उसे पूरा ज़रूर करो। मुझ पे भी कई वादों का कर्ज है। कई मुजालिम की इंतकाम लेने की आग है, लेकिन बहुत जल्द मेरे जलते दिल को सुकून मिलेगा। आलम अरबा में मौजूद किसी की पाक रूह को सुकून मिलेगा। बहुत जल्द मुझसे दूर हुए मेरे अपनों के कत्ल का हिसाब होगा। बहुत जल्द। वो सर्द लहजे में बोलकर खामोश हुई थी। लड़की की तस्वीर दिखाई। फ़हीम मिर्ज़ा की जगह वही नौजवान बोला था। फरवा ने अपना मोबाइल उस नौजवान के आगे किया था। इसमें हाले की तस्वीर थी। उसके चेहरे का क्लोज़अप था। इस तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में जैसे खुशियों का जहां आबाद था। इस नौजवान ने चंद लम्हे इस तस्वीर को देखा था, और अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। कहते हैं कि इंसान का दिमाग सबसे तेज़ रफ्तार टाइम मशीन होता है। एक ही लम्हे में आपको सदियों के आगे की सैर करवा देता है, और एक ही लम्हे में आपको कई साल पीछे ले जाकर आपके साथ होने वाले अच्छे या बुरे वाक़यात आपके जहन के पर्दे पर कुछ दिन कबल देखी गई फ़िल्म की तरह दोहरा देता है। ऐसे ही एक लम्हे में नूर मिर्ज़ा का दिमाग इसको 1.5 साल पीछे ले गया था। यहाँ ये तस्वीर वाली लड़की इसके रूबरू खड़ी थी। इसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर बरहमी। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक ग्रे आंखों वाला लड़का भी था। नूर मिर्ज़ा भी अकेला नहीं था, इसके साथ भी एक स्याह आंखों वाला लड़का था, याकूत मिर्ज़ा, फ़हीम मिर्ज़ा का इकलौता बेटा। वो हर वक्त किसी न किसी मसले में फंस जाता था, किसी न किसी से लड़कर आ जाता था, और अगर किसी हफ्ते में ये दोनों काम ना करता तो उसका किसी न किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाता। वो लावाबाली सा था। इसके लिए ज़िंदगी का मकसद बस लड़ाई झगड़ा, लड़कियों और बाप का पैसा बेजा उड़ाना था। नू हमा वक्त इसका साया बना रहता था। जब वो लड़कर आता तो नू इसको बचाता, जब इसका ब्रेकअप होता तो नू इसको चेयर अप करता, और अगर मुमकिन हो तो पैचअप भी करवा देता।
لیکن ایسا بس ایک دو بار ہی ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچکانہ، غسیل اور لاپاری طبیعت کو زیادہ چھیل نہیں پاتی تھی۔ مختصر یہ کہ نور مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی سی آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا۔ یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو، وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ یاقوت گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں شرٹ واپس نہیں کہہ رہا، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ بلکہ چلو لے ہی لو، ظاہر ہے تم نے یہ جو شرٹ پہلے لی تھی تو اس پہ تمہارا زیادہ حق ہوا نا؟ اچانک پینترا بدر شرافت سے بولا تھا۔ انہوں نے اس کو غور سے دیکھا تھا، اسے پتا تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے اجازت نہیں تھی، وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا، اسے فاسق اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یاقوت نے شرٹ حالے کے چہرے کے سامنے کی تھی۔ حالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ حالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ حالے نے کرن کھا کر ہاتھ پیچھے کیا تھا، جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کے ناک پہ دے مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت حالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری تھی اور یاقوت کے سر پہ دے ماری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے۔ یاقوت ماربل کے فرش پہ پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو وچ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ منہ سے کف نکلتے جا رہا تھا۔ ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر چپٹا تھا۔ نو کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا، لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی تھی۔ کیا تم جانتے اس لڑکی کو؟ وہ نو سے پوچھ رہے تھے۔ جی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس چھپ کے بولا تھا۔ فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں ایک قیامت برپا کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے نو پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی ڈیل منظور ہے، اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی ہی۔ سلطان اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں۔ آپ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فہیم اور نو بھی اٹھے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں۔ وہ بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پر مرکوز کے پوچھ رہی تھی۔ فہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، فروا نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈن، وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ فروا نے اپنا بیگ کونے پر اٹکایا تھا اور اس ہوٹل سویٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلی تھی اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ فروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا تھا۔ اولڈ بیوٹی، وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ فروا اس کو دیکھ کے مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بازو واقعی اندر آیا تھا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ ڈیڈا ڈیڈا ڈیڈا، وہ ان کو پکارتا آگے آیا تھا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی جینس پہن رکھی تھی، بالوں کو جل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مس یو ہینڈسم ڈیڈا، میرا بیٹا، وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے، وہ خفگی سے بولے تھے۔ ان سے مل کر وہ نوح کی جانب آیا تھا۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اس سے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ شاش پرشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پرسنل ہے۔ اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نوح کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نوح نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے موبائل میں اسی سی آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نوح نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آئی ریممبر، یہ وہی ہے نا مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی، اس کی تصویر کیا کر رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ بھی پھر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی، تم اسے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ جو فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نو، کیا اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نو نے اپنے لب بینچ لیے تھے جب کہ یاقوت کھل کے مسکرایا تھا۔ ڈیڈا مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن، وہ سوچ کر ہی محفوظ ہوا تھا۔
अब वो दोनों बाप बेटा सोफे पे बैठकर कुछ देर कबल फरवा से होने वाली मुलाकात को डिस्कस कर रहे थे। नू खामोशी से मोबाइल की स्क्रीन पर इस स्याह आंखों वाली लड़की की तस्वीर को देखे गया। ये रेस्टोरेंट साहिल समुंदर के सामने बनाया गया था। बाहर जितनी हब्स और गर्मी थी, अंदर का माहौल उतना ही मुख्तलिफ था। सफ़ीर ने जिस टेबल की रिजर्वेशन करवाई थी वो रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के बिल्कुल सामने था। हाले को ड्राइवर 10 मिनट पहले यहाँ छोड़कर गया था। सफ़ीर को हाले से पहले पहुँचना था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। हाले का शिद्दत से जी चाह रहा था कि मेज़ पर सर रखकर ज़रा देर को गर्दन ही सीधी कर ले, लेकिन इस रेस्टोरेंट का माहौल ऐसा था कि थोड़ी ही देर में सब इस पर हंसने लग जाते, या तो वो उस किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी का हिस्सा बन जाती। उसने आज स्याह रंग का प्लेन शिफॉन का जोड़ा पहन रखा था, जिसके गले पर मोटे मोटे सिल्वर स्टोन्स लगे थे। कानों में डायमंड्स, इयररिंग और गले में चेन चेन बालों को ढीले जोड़े में बांध रखा था। हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके सामने वाली मेज़ पर 3 लड़कों का ग्रुप बैठा था। इनमें से एक लड़का खाना खाते हुए बार बार मुड़कर उसकी तरफ देखता था। इस रेस्टोरेंट में सारे टेबल इसी तरतीब से थे। एक कुर्सी बीच में जैसे कि सरबराही कुर्सी हो, और उसके दाएं बाएं 2 और कुर्सियां रखी गई थी। इस लड़के को हाले ने बस नोट किया था, लेकिन नज़रअंदाज कर गई। हाले की दाएं जाने वाली मेज़ पे बैठे किसी किसी आंखों ने भी ये मंजर देखा था। उसने अपने साथ बैठे शख्स से अलविदाई मुसाफा किया था। अब कदम कदम चलता हाले की टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया था। हाले जो कि ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी, उसकी मौजूदगी महसूस ना कर सकी। उमर हयात ने 2 उंगलियों से उसकी टेबल पर हल्की सी दस्तक दी थी। हाले चौंक कर मुड़ी थी। नज़र से नज़र मिली। उमर इसको देखकर गहरा मुस्कुराया था। इसके गाल का गढ़ा वाजिया हुआ था। हाले मुस्कुरा भी न सकी। मैं बैठ जाऊँ? उसने इजाज़त चाहिए थी। हाले कुछ नहीं बोली। उमर ने इसके बाएं जानिब रखी कुर्सी को उठाकर हाले की कुर्सी के बिल्कुल सीध में रखा था और अब उसके सामने बैठ गया था। पीछे का मंजर इसके वजूद के सामने छुप सा गया था। वो लड़का अब यहाँ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा, वो लोगों की मौजूदगी को नोट करती दबी दबी आवाज़ में बोली थी। उमर ने कंधे उचकाए थे, जैसे कि मुझे ज़रूरत ही। बेनियाजी से बोला था, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम समझो मेरी बात। हम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। इस रात की बात अब तुम भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। तुम तो इस बात को सीरियस ही ले गए। अब मेरी बात सुनो। तुम अभी के अभी उठो और यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें इस बार नरमी से समझा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं सख्ती से पेश आऊँगी। तुम मुझे हरास कर रहे हो। बरहमी से बोलती चली गई। इस सारे वक्त में उमर ने इधर उधर नहीं देखा था, बस इसको देख रहा था, उसी को सुन रहा था। आपको हरास मैं नहीं, वो ब्राउन शर्ट वाला लड़का कर रहा था, वो जिस वक्त मेरे पीछे बैठा है। और इस रात जो कुछ भी हुआ, मैंने तो इसकी बात भी नहीं की। आप पहले खुद ही इस बात को अपने जहन से निकालें। मेरे दिमाग से बातें नहीं निकलती, वो संजीदगी से कह रहा था। हाले के चेहरे पे साया सा लहराया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उमर चंद लम्हे इसको देखता रहा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाले को लगा था जैसे किसी ने इसके सर पर धमाका कर दिया। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब जीना चाहता हूँ, इसका मतलब यही था। मैं आपको देख के जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बस ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन जी नहीं सकता। आपके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है, जी नहीं जा सकती। वो इसको देखते हुए नरमी से कह रहा था। उसका लहजा किसी को भी पिघला सकता था, लेकिन सामने भी हाले सुल्तान थी। हाउ डेयर यू, इसकी आंखों में देखती अजीब से लहजे में बोली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दबा दबा सा घुराई थी। तुमने समझ क्या लिया है मुझे? पहले तुम मुझे स्टॉक करोगे, फिर तुम मुझसे चंद अच्छी बातें करोगे, मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी, और फिर तुम आके मुझे प्रपोज कर दोगे और मैं हंसी खुशी हाँ बोल दूंगी। किसी फिल्म की स्टोरी है ये? पागल बना रही मुझे। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? तुम जैसे गुंडे मवाली से शादी करूंगी मैं, वो जज्बाती डायलॉग बोल दूंगे, 2 जज्बाती डायलॉग बोल दोगे और मैं तुम्हारे आगे पीछे चलने लगूंगी। मिस्टर उमर हयात, मैं हाले सुल्तान हूँ। एक दुनिया है जिसको मेरी आरज़ू है, जिसकी झोली में मैं नहीं गिरती मैं, और आसपास के लोगों पे लानत भेजती है। बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर इनको देखने लगे थे। उमर ने इसको अफसोस से देखा था। मुझे लगा था आप मैच्योर है। खैर, वक्त के साथ साथ हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने जो सारी बात इतनी चीख चीख कर आधे रेस्टोरेंट को सुनाई है ना, वही सब अगर आप मुझे आराम से भी बोलती तो मैं सुन लेता और समझ भी लेता। रही बात जज्बाती डायलॉग्स की, तो मुझसे ज़्यादा तो आप बोल चुकी हैं। मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डिसेंट आदमी हूँ। सरकारी जॉब है मेरी। इस शहर में एसपी तैनात हूँ। पिछले 2 महीनों से। इससे पहले मैं किसी और शहर में था। जिस दिन हम मिले थे इस सड़क पर, उस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था, लेकिन देखें कैसे जालिम लोग हैं आपके शहर के, कि पहले ही दिन मुझ पर हमला कर दिया।
ہاؤ روڈ نا، اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ خیر اب سوچ لیں میرے بارے میں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت اچھے دوست رہے ہو۔ میں سوچ سمجھ کر بھی نہ ہی بولوں گی، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور ہماری شادی ہو رہی ہے 10 دن بعد، یہ وجہ کافی ہے، وہ چٹک کر بولی تھی۔ عمر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کون ہے وہ بدقت بول پایا تھا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم میچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ عمر نے گہرا سانس بھری تھی۔ اگر وہ شخص سفیر ہے تو آپ سے غلطی ہونے جا رہی ہے، وہ صحیح انسان نہیں ہے، کم از کم محبت یا شادی کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ وہ اس غلط چوائس کی تکرار سے تھک گئی تھی، تب ہی ہارے ہوئے انداز میں بولی، کیسے ثابت کروں مجھے؟ وہ میز پہ آگے کو ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کر دیا۔ وہ کرپٹ ہے، آپ اسٹریٹ ہے، سیدھی، وہ لالچی، آپ بے غرض، اس کو ہر بات میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مختلف ہیں، آپ ایک آزاد پنچھی جیسی ہیں، آپ ایک کام کر لیتی ہیں اور فائدہ و نقصان بعد میں سوچتی ہے۔ یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن آپ ایسی ہیں۔ حالیہ نیکلس کو اس کو دیکھا تھا، اسے اپنی برتری ثابت کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسے ہر وقت اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی واہ واہ کرے، اس کو مانے، اس کی سنی جائے۔ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، آپ سے متاثر ہے، اٹریکٹڈ ہے، حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن محبت بالکل نہیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اسے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہے۔ آپ کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنا پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب اس سے کم تر ہیں۔ آپ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش ہوتی ہیں۔ آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے غور سے اس کو سنتی رہی۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہماری شادی فکس ہو چکی ہے، آدھے شہر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، میرا باپ جج ہے، میرے چچا اور میرے کزن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین شمار ہوتے ہیں، میرے ماموں MNA ہیں۔ اس نے بولنا جاری رکھا۔ میں خود کو اور اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو انکار کر دوں۔ میں راضی ہوں، تیار ہوں، یہ میری چوائس ہے۔ اگر مجھے خسارہ بھی ہوا تو کم از کم کسی کو الزام نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لے، بھی شادی کچھ وقت کے لیے ملتوی کرتے ہو، خود کو وقت ہے اور اس تعلق کو وقت ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے خود کو تیار کر لیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا ان 10 دنوں میں، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ۔ آپ مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پہ کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہ رہے، تب مجھے پکاریے گا، تب عمر حیات آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسا مان تھا کہ حالے کو یقین آنے لگا، لیکن نہیں، ابھی کہاں۔ میرے پاس ساتھ دینے کو بہت لوگ ہیں عمر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کبھی، اور تم میرا انتظار مت کرنا، کیونکہ حالے کے پاس تم سے زیادہ بہتر آپشن موجود ہے۔ اور میں آج کی تمہارے پرپوزل کو نہ کہتی ہوں، مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر بھی مسکرایا تھا۔ اسی وقت کسی کے موبائل کے کیمرے نے اس منظر کو تصویر میں قید کر لیا تھا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا، اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے تصویر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کے پاس بہتر آپشن ہیں، جب بہتر آپشن چھوڑ جائیں تب مجھے یاد کیجیے گا، کیونکہ وہ میز پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب جھکا تھا۔ میں آپ کے لیے بہترین ہوں، مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سفیر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ حالے کے قریب آیا تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کرسی پر نہیں بیٹھا تھا جہاں عمر بیٹھا تھا، جہاں سے باقی کوئی حالے کو نہ دیکھ سکتا، اور سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کوئی خیر خواہ آپ نہیں جانتے؟ سفیر نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروانے لگا تھا۔ عمر جیسے ہی اس ریسٹوران سے باہر نکلا، اس کو نفیسہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریسٹوران میں بیٹھا حالے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ ڈسٹرب سا لگتا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز بوجھل تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز بے تاب تھی۔ عمر نے چند لمحے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں اماں، بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ اس لڑکی نے منع کر دیا؟ انہوں نے بوجھ لیا تھا۔ عمر کو حیرت نہیں ہوئی، وہ اب عادی ہو گیا تھا۔ جو بات بھی وہ معراج سلطان کو بتاتا تھا وہ نفیسہ حیات تک لازمی جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کو کسی اور سے محبت ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ وہ کہتی ہے یہ واقعی محبت ہے؟ انہوں نے لفظوں پہ زور دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا یا تم جاننا نہیں چاہتے؟ اماں، اس نے نہ کہا ہے، اس نے نہ پر زور دیا تھا، اور میں کسی عورت کی نہ کو سمجھتا ہوں،
لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں آگ سی لگی ہو۔ آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے، اللہ آپ کی بہت سنتا ہے، اور اگر نہیں مل سکتی تو میرے دل کو ہیل کر دے، وہ تھک کر بولا تھا۔ وہ تمہاری بھی سنتا ہے، آپ سے زیادہ نہیں، وہ فوراً بولا۔ میں دعا کروں گی بیٹے۔ آپ میرے پاس آ جائیں اماں، کب تک اکیلے رہیں گے؟ اس نے بات بدلی تھی۔ تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں کے حصے میں ہجرت تم نے لکھا ہے، عمر واپس تمہیں آنا ہوگا۔ تم نے جاتے وقت کہا تھا نا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو، میں تو وہاں نہیں آؤں گی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ It has been 10 bloody years، عمر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ No, it has been 10 years, 5 months and 12 days۔ وہ ایسی لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عمر، اگر 10 صدیاں بھی ہو جائیں تب بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم خود آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ تو نفیسہ یا دنیا کے آخری کونے میں جانے کو بھی تیار ہے۔ عمر نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ میں نہیں جا سکتا تھا، اس کا ناک آڑے آتا تھا۔ شاید والا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی، انواع اقسام کے کھانے میں اس پر چن دیے گئے تھے۔ ہارون شاید کھا نہیں رہا تھا، وہ بس پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ ہارون کچھ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نوال نے اس کو ٹوکا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں ماما، اس نے پلیٹ پر نظر جھکائے اعلان کیا تھا۔ کہاں؟ شاید نے اس کا سوال کیا۔ نہیں پتہ، لیکن یہاں سے چلا جاؤں گا، دور، بہت دور، اور 1 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ پاپا آپ بندوبست کر لیں۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا اجازت لے رہے ہو؟ برہمی سے بولے تھے۔ نہ بتا رہا ہوں نہ اجازت مانگ رہا ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، مجھے بھیج دے، دور، بہت دور، کم از کم وہاں جہاں مجھے حالے نہ یاد آ سکے، جہاں میرا دل بے سکون نہ ہو، جہاں سفیر نہ ہو۔ وہ میرے دل کو جلاتا ہے پاپا، میرا دل کرتا ہے یا تو میں اس کو شوٹ کر دوں یا پھر خود کو۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا یا پھر سفیر کو مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں زب سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ کیا کرو گے جا کر؟ کیا مل جائے گا؟ جہاں بھی جاؤ گے دل تو یہیں رہے گا، اس کو نکال کر پھینک کر جاؤ گے کیا؟ اگر یہ خوش نہیں ہے تو تم کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے تم دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ ہارون، میری واحد اولاد ہو تم، مجھے زج کرنا چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ وہ عاجز آ گئے تھے۔ آپ رستم کو بھی اسی طرح منع کرتے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا کیونکہ میں کبھی اکیلے کہیں گیا نہیں ہوں۔ یہ 10 کارس کے ساتھ گھومنے والا ہارون شاید اکیلے دنیا گھومے گا، آپ اس تصور سے بھی ڈرتے ہیں نا۔ مجھے بھیج دے پاپا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رستم کو کھو چکے آپ دونوں، مجھے سنبھال لیں، اس کی قبر بن کے میری نہ بننے دے۔ خود پر اور مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نوال اور شاہد کا دل کٹ رہا تھا۔ کل تک ہو جائے گا بندوبست، شاید کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہارون نے سر میز پر گرا دیا تھا۔ یہ سفر اس سے کیا کچھ چھین لے گا، اس کو اندازہ نہیں تھا۔ 25 اپریل، حالے کا نکاح اور سالگرہ کا دن۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی، ایک ایسی نحس زدہ صبح کہ اس کے آغاز میں بھی نوحے پڑے جائیں اور اس کے اختتام پہ بھی ماتم کیا جائے۔ آج صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑی سی مچ گئی تھی، ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ وجہ وہ مہمان تھے جن کو خاص طور پر فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا۔ حسینہ کے منع کرنے پر انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ دن بہت یادگار ہوگا، میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو۔ حالے کو سیلون کے لیے دیر ہو رہی تھی، مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے حسن کی منتیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ 4 گھنٹے تک اندر لیپا پوتی ہوتی رہے گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جس پر حالے نے اس کا موبائل اپنے کمرے کے الماری میں چھپا دیا تھا۔ بخش نے حالے کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ حالے بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پر اس کو لینے سفیر نے جانا تھا۔ پارلر جانے کے 3 گھنٹے بعد حالے تیار ہو چکی تھی۔ حالے نے آف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا، گلے میں گلو بند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پر ٹیکا لگائے وہ تیار تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے دیا تھا۔ اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی، وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار پر بجے جا رہا تھا۔ حالے جھنجھلا سی گئی تھی۔ آپ ہی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ بھلا مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا؟ اس نے نیا نمبر سیو نہیں کیا۔ میں نے تم پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑے گا۔ مہر نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا لیا تھا، اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالے تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر لو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا
میک اپ آدھے میں چھوڑے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، دیر مت کیجیے گا پلیز، وہ عجلت میں بولی تھی چلی گئی تھی۔ سیلر والوں نے پروٹوکول کے طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا۔ ہالے باہر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے ہالے کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔ سیلون کے دروازے کے باہر ہالے کی گاڑی کھڑی تھی۔ سفیر نے ہالے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا، اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ میراج سلطان نے ہالے سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے، لیکن ہالے نے منع کر دیا۔ اس کو ابھی تک سفیر پہ غصہ تھا۔ حسن پہ غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ میرج ہال پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ اگر سفیر آ جاتا تو اب تک ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا۔ گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ ہالے نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہالے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائی بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہالے نے اب بھی اس پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ بات سنو، اے سی آن کر تو فون کان سے لگائی مصروف سی بولی تھی۔ ہارون میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی، ایک تو کال اٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا۔ وہ خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہالے کو لگا تھا وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو غلط لگا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ ہالے نے چونک کے اس کو دیکھا اور ہالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا، یا خدا یہ کون تھا؟ وہ اتنی شاک تھی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے ہو؟ وہ حیرت، شاک اور ڈر کے مارے اٹک کٹک کر اتنا ہی کہہ سکی۔ اور اس نے جب غور کیا تب اس کو پتہ چلا کہ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا، لیکن یہ گاڑی یہ ہالے کی نہیں تھی۔ یہ خیال ہی ہالے کی جان لے گیا تھا، بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی روک کے نیچے اتر گیا۔ ہالے نے اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت دو نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کہ ہالے بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ ہالے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان میں سے ایک نے ہالے کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے۔ ان دونوں نے ہالے کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا، وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ اب ان کے چہرے واضح تھے، نور مرزا اور یاقوت مرزا۔ عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اس کو حکومت کی جانب سے الاٹ ہوا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک شیف، ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا۔ بنگلہ سبز بلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کے اس پہر تاریک اور خاموش تھا۔ عثمان ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا، یہاں سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا کہ ساتھ اپنے ڈرائیور کو ہدایت دیتا جا رہا تھا۔ ہاں بھائی، سب رکھوا دوں گا، ٹینشن مت لو، اس نے فون پر کسی کو تسلی دی تھی۔ سر گاڑی اوور ویٹ ہو جائے گی، اتنا سامان آپ اگر کہیں تو کچھ چیزیں نکال لوں۔ وہ 45 سالہ ڈرائیور متذبذب لگتا تھا۔ عثمان، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اگر سردار کو پتہ لگ گیا کہ تم نے اس کے سامان میں ہیرا پھیری کیا تو تم جانتے ہو نا کہ وہ کیا کرے گا۔ سر میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ کی مرضی۔ وہ ایک بار پھر سامان رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ سر آج جج صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نہیں جائیں گے؟ عثمان نے سامان رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، آج میرے دوست کی شادی ہے نواب شاہ میں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے عثمان سے زیادہ خود کا باور کرایا تھا۔ سر آج تو ان کی منگنی تھی نا، اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کریں سر، آج تو بخار سے جان چھوٹی ہے، ورنہ اس دن جب آپ ہوٹل گئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کتنا بخار آیا آپ کو، میں تو ڈر گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو عثمان، زیادہ بولا نہ کرو۔ وہ اس کو جھڑک کر آگے جانے لگا جب عثمان نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ سر آپ تو فجر پڑھ کر نکلیں گے نا، کچھ سامان اب بھی رہتا ہے، میں مارکیٹ جا کر لے آؤں؟ عمر نے بس سر ہلایا تھا۔ تبھی اس کو معراج سلطان کی کال آنے لگی، وہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ معراج ایک بار پھر اس سے حال آنے کی ضد کرتے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے اپنے غم تھے، فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے موبائل پاور آف کر دیا تھا اور عثمان کو دیکھے بغیر بولا تھا، میں سونے جا رہا ہوں، اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے اٹھانا مت، کم از کم فجر سے پہلے تو بالکل نہیں۔ اگر کوئی میرا پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں شہر میں نہیں ہوں، بول کر جا چکا تھا۔ اس سے لا علم کے حشر تو برپا ہو چکے، اب بس اپنے بچاؤ کا سامان کرنا باقی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی نیند شاید ہی کبھی نصیب ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر اذیت تھی۔ سفیر سیاہ شیروانی میں ملبوس گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ آج پوری آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، وہ لوگ سیلون پہنچ گئے تھے۔ سفیر نے مہرماں کو کال کی تھی، وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی پلین ساڑی پہن رکھی تھی، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، بالکل سادہ، گلے میں ہار اور کانوں میں آویزے، بال بیچ والی مانگ نکال کر کس کی جوڑے میں باندھ رکھے تھے، مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور اندر سفیر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔
حالے کہاں ہے؟ مہر نے سفیر سے پوچھا تھا۔ سفیر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اندر ہوگی نا سلون میں، اور کہاں ہوگی؟ مزاح نہ کریں، وہ اندر کیسے ہوگی؟ وہ تو باہر نکل آئی تھی، لیکن ڈرائیور تو میرے ساتھ تھا، کوئی اور گاڑی تو یہاں آئی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے سلون سے جا چکی ہے۔ ڈرائیور تم ہی تو آئے تھے نا اس کو لینے؟ اس نے مجھ سے خود کہا کہ وہ باہر جا رہی، گاڑی میں ویٹ کرے گی۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ آرام سے مہر، کام ڈاؤن، وہ اندر ہی ہوگی، چل کر دیکھ لیتے۔ سفیر گاڑی سے اتر آیا تھا، مہر اس کے ساتھ اتری تھی۔ وہ اندر نہیں ہے سفیر، میں نے اندر دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں تھی، باہر تھی وہ باہر۔ اس نے بولا ہارون سے بات کرنے جا رہی ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہی۔ یا خدا حالے تم کہاں ہو؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ مہر اور سفیر نے خود جا کے سیلون کا چپا چپا چھان مارا تھا، CCTV فوٹیج دیکھ لی تھی، لیکن حالے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کہ سفیر بھی پریشان ہو گیا تھا، جبکہ مہر ماں بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس نے سفیر کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کچھ کریں سفیر، خدا کے لیے حالے کو لے آئیں کہیں سے۔ میں ماما کو کیا جواب دوں گی؟ ابا سے کیا کہوں گی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو کیوں جانے دیا؟ مہر پلیز رونا بند کرو، ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں بڑے پاپا کو کال کرتا ہوں، شاید انکل کو کال کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سخت پریشان تھا۔ حالے اس کی عزت ہی ظاہر ہے، اس نے پریشان ہونا تھا۔ وہ حالے کی تمام دوستوں کو کال کر چکا تھا، وہ حال میں بھی نہیں پہنچی تھی۔ اب سفیر کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہو اسے حال تو جانا ہی تھا۔ مہر کو ساتھ لے کر وہ حال کے لیے نکل چکا تھا۔ یہاں سے تو کچھ نہیں ملا تھا، شاید حالے وہاں پہنچ گئی ہو۔ مہرماں روتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، انہوں نے حال جانا تھا، یہ ضروری تھا۔ حالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہوش و خیر سے بگانا پڑی تھی۔ نو گاڑی چلا رہا تھا، یاقوت اس سے آگے بیٹھا تھا، لیکن بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ نو بھائی بات سنو، اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نو کو پکارا تھا۔ بولو۔ وہ سخت بیزار لگتا تھا، اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کیا کرے گی، اس کی مجبوریاں تھیں۔ مجھے نا یہ لڑکی چاہیے، چاہے کچھ دن کے لیے صحیح۔ وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یاقوت یہ نہیں، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں، ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی، میں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں اگر لڑکی چاہیے تو تمہارے جیسی 1000 لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں، تم انہی کے لائق ہو۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے، برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کریں، کچھ رحم کرو اس پر، ہماری بھی ایک بہن ہے۔ ہماری نینو، تمہاری نرمین، تمہاری بہن ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں آگے پولیس کالونی میں سائم کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا گاڑی، ہم آج اس لڑکی کو وہیں رکھیں گے، فارم ہاؤس نہیں جائیں گے۔ ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتے ہی جو مرضی کرنا ہے، اس کا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی روکو گاڑی، 1 منٹ۔ اس نے ایک خالی سڑک پر گاڑی رکوائی تھی۔ نو نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا جب نو حالہ کے بل کرایا تھا۔ مت ہاتھ لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ نو کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اوکے اوکے کول، میں ہاتھ نہیں لگاتا، ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا، یہ لڑکی آج میری ہے۔ نو، تم نے جو کرنا ہے تم کر لینا، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ نو خاموش ہو گیا تھا، وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت کی سوچ بچکانا تھی، وہ بچوں کو کیسے منایا جاتا ہے بھلا، کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر حال پہنچ گئے تھے۔ میراث سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ حسینہ، یوسف، سلطان، شمس، سب حسن، سب پریشان تھے، سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ فروہ بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھی جب مہر ماں ان کو ذرا سائڈ پر لے کر گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، بتائیں مجھے، اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو صاف صاف بتا دیجیے، خدا کے لیے بتا دیں، میری بہن کہاں ہے؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہر؟ میرا بھلا اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ جب میں شادی کے لیے مان گئی تو میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی؟ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پر سوار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پہ کھڑے یوسف، سلطان اور سفیر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس وقت SHO اور DIG حال پہنچ گئے تھے۔ سفیر اور میراث سلطان ان سے بات کرتے تھے۔ آپ نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے؟
ऐसे कैसे मेरी बेटी कहीं जा सकती है? आप शहर में नाकाबंदी करवा दें, हर गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दें। मुझे मेरी बेटी चाहिए। बरहम थे, वो शॉक थे और वो गमगीन थे। इनको लगता था जैसे किसी ने इनके दिल को किसी तेज़धार बर्छी से काट दिया। जैसा आप एक ही फोटोज को 1000 बार देख चुका हूँ। हाले बेटी खुद गाड़ी में जाकर बैठी हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट फोटोज में नहीं दिख रही। मैंने बजाते खुद हर जाविये से देखे। आपकी बेटी खुद इस गाड़ी में जाकर बैठी थी और इस गाड़ी को भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सैलून से ज़रा आगे जाकर जहाँ सीसीटीवी कैमरे की रेंज ख़त्म होती है, गाड़ी हमने वहाँ से बरामद कर ली है। ड्राइवर भी हमें मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से वो गूंगा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ऐसे गूंगों को ज़ुबान देना आता है हमें। हसन, गाड़ी की चाबी लाओ, मैं खुद ढूंढ के लाऊंगा अपनी बेटी को। वो कहीं नहीं जा सकती, मुझे यकीन है वो मेरी बेटी है। मैं इसको ढूंढ लाऊंगा। हसन चाबी लेने चला गया था। सफ़ीर लब में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। ए बात सुनो, उसने एसएचओ को उंगली से इशारे से बुलाया था। जी सर, वो ताबेदारी से बोला था। वो लड़की, वो मुझे चाहिए। उसका लाखों का हेयर कट बिखरा हुआ था। कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, जितना पैसा चाहिए ले लो, जितनी फेवर्स चाहिए मैं दूंगा। वो चबा चबा कर बोला था। इसकी ब्रांडेड शेरवानी पे सिलवटें पड़ चुकी गई थी। चाहे तुम उसको ज़िंदा लाओ या मुर्दा, इसकी मस्शुदा लाश हो या इसका कटा हुआ जिस्म, उसे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए इतना इंतज़ार, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो कभी किसी चीज़ के लिए इतना नहीं तड़पा था। वो फाते था। मुझे वो चाहिए। वो कहीं नहीं जा सकती। उसको आना होगा। अपने पैरों पर चल कर आए या उसको स्ट्रेचर पर डाल के लाओ। उसको साथ देना होगा। उससे ज़िल्लत का निशान बना दूंगा। मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर बनाऊंगा। उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसको इबरत का निशान बना दूंगा। उसे लेकर आओ, जाओ। इसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। एसएचओ ने सर हिलाया था। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सफ़ीर एक बार फिर यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। आज इसको पता चला था कि अर्श से फर्श पर गिरना कैसा होता है। तभी उसके मोबाइल पर बिप हुई थी। 2 बार जू जू की आवाज़ें और फिर स्क्रीन तारीख हो गई, ऐसे जैसे गार तारीख होती है। सफ़ीर ने मोबाइल पर उंगलियां चलाई, मैसेज खोला। वो एक गैर शनासा नंबर था जिससे तस्वीर को एक वीडियो कुछ तस्वीर मसूल हुई थी। तस्वीर में नज़र आने वाला चेहरा शनासा था। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकता था? वो हाले का चेहरा था। हसन हाल के कोने में घास पर नफल पड़ रहा था। उसने भूरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसके जूते वहीं घास पर उसके करीब रखे थे। उसने सलाम फेरा था, फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। या अल्लाह, मेरी बहन को वापस ले। मैं जानता हूँ मैंने कभी बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, लेकिन अब करूँगा। मैंने कभी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ूँगा। मैं इससे बहुत ज़्यादा लड़ता था ना, अब नहीं लड़ूँगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसको वापस ले आए। उसको सही सलामत वापस ले आए। अल्लाह, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं हर वो काम करूँगा जो आपको पसंद है। बस मेरी बहन को वापस ले आए। मैं मर जाऊँगा अल्लाह, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ इसको वापस ले आए, प्लीज़। इसने मुझसे कहा था। उसने कहा था कि मैं उसके साथ चलूं। मैं नहीं गया। अल्लाह, मैं क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गया? लानत हो मुझ पर। ये मेरे पैदा होने पर लानत। मैं क्यों नहीं गया? वो चीख चीख कर रो रहा था। उसका दिल फट रहा था। या अल्लाह, मैं अब कभी किसी चीज़ के लिए उसको मना नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसको वापस ला दो। मैं क्यों नहीं गया इसके साथ? क्यों क्यों क्यों? वो घास पर हाथ मार कर रो रहा था। वो कभी दुआ करता, कभी रोता और कभी खुद को कोसता। वो वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता था जहाँ वो हाले के साथ जाने को मना ना करता। कितने बेबस होते हैं ना इंसान। उस्मान ने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। इसकी गाड़ी के पीछे ही याकूत और नूह की गाड़ी थी। शहर में हर जगह नाकाबंदी थी, इसलिए नूह ने हाले को डिग्गी में डाला और यहाँ ले आया। ये सुपर मार्केट इसके दोस्त की थी। ये पार्किंग एरिया सेफ था। पुलिस हर कहीं ढूंढ लेती, लेकिन यहाँ आने के बारे में वो सोचते भी नहीं। हम यहाँ क्यों हैं नू? यार, मैं बोर हो गया हूँ यहाँ बैठे बैठे। चलो नसाइम के फ्लैट पर चलते हैं या फिर कहीं और, लेकिन कम से कम इस कार से निकालो मुझे। वो खौफ ज़्यादा था। मुझे अंकल ने यहाँ ठहरने को कहा है, और अब अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं इनको बता दूंगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, बल्कि इस लड़की को अगवा करने में मेरे साथ शामिल रही हो। वो सामने देखते हुए बोल रहा था। तुम कुछ भी कहो, मुझे इस लड़की से बदला लेना था और अभी भी मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ। मैं तो इसके साथ वो करना चाहता हूँ कि ये लड़की सारी ज़िंदगी याद रखे, और तुम चाहे मुझे 4 घंटे भी यहाँ बैठा कर रखो, मैं इसके साथ वो सब करूँगा जिसकी ये हकदार है। मैं अपना बदला लूँगा। वो तनफ़ुर से कह रहा था। उन्होंने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं। हाँ, तुम इससे बदला लोगे, लेकिन तुम्हारा बस ही इसी पर चलता है, बल्कि इससे पे भी नहीं चलता। ये लड़की अगर होश में होती तब तुम्हें बताती कि वो कैसी आफत है। तुम्हारा बस सिर्फ कमज़ोर लोगों पे चलता है। मेरे भाई, लो बदला लो, शाबाश। तुम अपने घर से बड़े दुश्मन को छोड़ देते हो क्योंकि तुम इससे डरते हो, लेकिन फिक्र ना करो, तुम इस कमज़ोर से बदला ले लो। मैं तुम्हारे ताकतवर दुश्मनों से निपट लूँगा, क्योंकि मैं मर्द हूँ, औरतों से मुकाबला नहीं करता मैं।
وہ آنکھوں میں تمسخر لیے بول رہا تھا۔ یاقوت ہنس پہ توقع بھی پھر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بھی مرد ہوں اور میں اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ یار ہم دونوں بھائی ہیں، میں بدلہ لے لوں یا تم، اس میں کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تم لڑکی کو سنبھال لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ تم سے بہت اوپر کی چیز ہے یار، میں ہوں نا اس کے لیے، تم دیکھنا میں لوں گا اس سے بدلہ، تمہارا بدلہ، کیونکہ میں عورتوں سے بدلے نہیں لیتا، مجھ میں مردوں سے لڑنے کی ہمت ہے۔ وہ اس کو اکسا رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نو مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے میں یاقوت مرزا اپنا بدلہ لے سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ چھوڑو یار رہنے دو، روتے رہو گے یا پھر انکل سے جا کر میری شکایت کرو گے؟ لڑکیوں کی طرح مرد بننے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور تم تو ابھی بچے۔ چلو ہم سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نو کے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے کول، یہ تو یہ سامنے جو ایس پی گاڑی کھڑی ہے، جانتے ہو کس کی ہے؟ عمر حیات، وہ بول رہا تھا۔ یاقوت غور سے سنا تھا۔ یاد ہے عمر کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہی جس نے پچھلے مہینے تمہاری پارٹی پر ریڈ لگایا تھا، تمہاری ساری اسٹاک، ڈرگز اور امپورٹڈ شراب ضبط کر لی تھی۔ یاقوت نے غصے سے مٹھی بیچ لی تھی۔ کتنی مشکل سے نکلے تھے تم اس کیس سے، مجھے تو سوچ کے بڑی جھرجھری آئی، کتنی بےعزتی ہوئی تھی تمہاری، کتنے دن انکل نے تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ سے تو شینا نے تم سے بریک اپ کیا تھا، کیونکہ وہ اس ایس پی کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یاقوت کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی، وہ اس کی سب سے محبوب گرل فرینڈ تھی۔ لیکن خیر تم کیا کر سکتے ہو؟ تم بھلا کر ہی کہہ سکتی ہو بھائی، لیکن ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، ایسا بدلہ لوں گا، یاد رکھے گا یہ ایس پی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہو؟ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نو مسکرایا تھا، تین نشانے پہ لگا تھا، اس کی کمزوری جانتا تھا، بس کبھی کسی کی کمزوری نہ کسی کے ہاتھ لگے۔ میں وہ کھل کر مسکرایا تھا، میں یہ کرتا کہ یہ جو لڑکی ہے نا پیچھے، اس کو اٹھاتا اور اس ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیتا، پھر میں یہ کرتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کے باپ اور منگیتر کو کال کرتا اور ان کو بتاتا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ تم جانتے تو ہو کہ وہ لوگ کون ہیں، ایک تو ایس پی کی نوکری جاتی اور دوسرا اس کی سارے شہر میں ریپوٹیشن خراب ہو جاتی، تیسرا وہ لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے کہ اس ایس پی کی نسل یاد رکھتی، چوتھا یہ آفت لڑکی اس آدمی کی زندگی حرام کر دیتی، نہ اس کو زندہ لوگوں میں چھوڑتی نہ مردوں میں، اور آخری اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے جرم کی سزا کاٹے جو اسے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سزا یا تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں تو اپنے دشمن کے ساتھ یہی کرتا۔ وہ سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، خیر چلو سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں، ورنہ تم پھر بچوں کی طرح رونے لگو گے، اور اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم اندر جا کر اس کے ڈرائیور کو مصروف رکھو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ اور اپنی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لیکن تم اکیلے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں، یاقوت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس میں نے جو کہا ہے نا وہ کرو، میں مرد ہوں، اپنا بدلہ اکیلے بھی لے سکتا ہوں، میں اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی، یاقوت مرزا کو اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نو مرزا کی ضرورت نہیں، اور اس کا مکمل حسن جو تمہیں کچھ دیر قبل اٹریکٹ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے لعنت بھیجو حسن پر، پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ نو بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا، ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے، ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اوف اللہ، ایک نو اور اتنے کام! اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریستوران میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا، اس نے عمر کی آنکھیں پاڑ لی تھی، وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکی پر حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بہن تھی۔